فرینڈس پارٹیکولرلی اگر ہم وال پیپر کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں کچھ آبزرویشنز جو ہیں وہ فیل ہوں گی. آبزرویشنز ہوتا ہے مشاہدہ، یعنی اگر ہم اس وال پیپر کا بغور مشاہدہ کریں تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ دی وال پیپر ایز اے سیڈ بیفور از torn off in spots. آئی کا پروناؤن استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ نریٹر ہمیں کہانی بتا رہی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو وال پیپر ہے یہ اگر غور سے دیکھا جائے تو کئی جگہوں سے کہیں نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے. She is not first to hate it. تو فرینڈز اوورآل اس سلائیڈ کو پڑھنے کے بعد جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نریٹر پہلا کریکٹر نہیں تھا اس کہانی میں جس نے اس وال پیپر کو ناپسند کیا. دی وال پیپر آکیپائز ہر مائنڈ، یعنی وال پیپر قبضہ کر لیتا ہے نیریٹر کے ذہن پر. وہ ڈائیلاگز ادا کرتی ہیں اٹ سٹکس horribly and the patrons just enjoys it. All those strangled heads and bulbous eyes and waddling fungus growths just shriek with derision. فرینڈس جو مین بات ہمیں وال پیپر کے حوالے سے پتہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ وال پیپر زندہ ہے. دی وال پیپر ہیز کم alive and interacts with her. In fact, it is like another character. وال پیپر ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وال پیپر اس پیشنٹ کے ساتھ جو کہ نریٹر ہے اس کہانی کی اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اپنا کریکٹر ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہاں پر ہمیں ہیومن ایک ڈیزائر نظر آتی ہے، ہیومن وانٹ نظر آتی ہے، وہ ہے کمپینین شپ کی. اٹ از سو ڈسکریجنگ ناٹ ٹو ہیو اینی ایڈوائس اینڈ کمپینین شپ. یہ انسان کے لیے سب سے بھیانک صورتحال ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی نصیحت کرنے والا کوئی ساتھی موجود نہ ہو جس کے ساتھ وہ اپنی دل کی باتیں جو ہیں وہ شیئر کر سکے. بے حسی کی دنیا ہے اور ہم کو احساس کی بیماری ہے. جو لوگ احساس کرتے تھے ان کے علاج کے لیے جو ٹریٹمنٹ ڈسکور کیا گیا وہ تھا دی ریسٹ کیور. فرینڈز یہاں پر ورک ورسز ریسٹ کی اگر ہم بات کریں یعنی کام کو اگر آرام کے ساتھ کمپیئر کنٹراسٹ کر کے دیکھیں تو اس موازنے میں ہمیں شارلٹ کے جو ڈائیلاگز ہیں وہ ملیں گے نریٹر کے ذریعے. شارلٹ لکھتی ہیں پرسنلی I believe that congenial work with excitement and change would do me good. Sometimes fancy that in my condition if I had less opposition and more society and stimulus. What do these quotes reveal about the narrator's state of mind? فرسٹ کویسچن، اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں تو اس میں کلیئرلی لکھا ہے The narrator understands that she needs activity rather than isolation and rest. فرینڈز نریٹر کے ان ڈائیلاگ سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ نریٹر اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ اس کو آرام کی بجائے کام کی ضرورت ہے. فرینڈز ہمیں یہاں پہ نریٹر کی ڈیزائر نظر آتی ہے جس میں وہ کام کرنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ آرام کی بجائے وہ خود کو مصروف رکھیں کسی ایکٹیویٹی میں اور ایسی ایکٹیویٹی میں جس میں ان کا دل لگے. اور ان کی فیوریٹ ایکٹیویٹی جو تھی وہ لکھنا یعنی رائٹنگ تھی. تو وہ کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی. وہ پوئٹری بھی ہو سکتی ہے، وہ فکشن ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نے جو ظلم کیا ان کے ساتھ وہ یہ کہ ان کو لکھنے سے روک دیا گیا. ان کو کہا گیا نیور ٹچ پین برش اور پینسل. تو جب آپ کسی انسان کا ٹیلنٹ سے کام کرنے سے روک دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مزید بیماری کی طرف بڑھے گا اور مزید بیمار ہوگا. نریٹر کی جو صورتحال تھی وہ مزید سینسٹیو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. نریٹر راتوں کو جاگتی ہے اور دن میں سوتی ہے کیونکہ میڈیکیشن ہو رہی تھی اور میڈیسن کھانے کی وجہ سے اس کو نیند آتی تھی، ادروائز اس کو نیند نہیں آتی تھی. میں نے سورج کی روشنی کی بات کی، سن لائٹ کی بات کی جو کہ سمبل ہے میل ڈومیننسی کی. تو ابھی ہم مون لائٹ کی بات کریں گے. یہ سمبل ہے کول اینڈ فیل فری ٹو سی ہر سیلف کلیئر. نریٹر محسوس کرتی ہیں کہ وہ بہت ہی پرسکون ہیں اور وہ اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ جو وقت گزارتی ہیں اس میں اپنے
کریکٹر کو اپنے امیج کو بہت کلیئرلی دیکھ سکتی ہیں. She stays up at night and sleeps during the day. The word lunatic is built on the Latin word for moon, luna. Lunacy, a form of insanity characterized by alternating lucid and insane periods, believed to be influenced by phases of the moon, cycles of the moon, menstrual cycles, more hysterical women stuff. Friends, یہ کہانی بہت ہی ڈیپ لکھی گئی ہے اور اس کہانی کی ہر ڈائلاگ میں ہمیں کوئی نہ کوئی گہری بات چھپی ہوئی ملتی ہے. چاند کے سائیکلز کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے جس میں شارلٹ پرکنز نے بہت ہی واضح طور پر خواتین کی ذہنی اور جسمانی کنڈیشن کا ذکر کیا ہے. فرینڈز، اگر ہم نیریٹر کے ڈائلاگز کو پڑھیں تو اس میں نیریٹر واضح طور پہ کہتی ہے I didn't realize for a long time what the thing was that showed behind that dim sub-pattern, but now I am quite sure it is a woman. پیٹرن کے پیچھے، اس ڈیزائن کے پیچھے جو کہ وال پیپر کا ہے، نیریٹر کو لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور عورت بھی موجود ہے جس کو قید کیا گیا ہے. یلو کلر is the symbol of hatred, a feeling of dislike so strong that it demands action. یہ ایسا کلر ہے جو نفرت کی علامت ہے، جس میں انسان کے اندر وہ فیلنگ آتی ہے جس میں وہ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کا اظہار کرتا ہے اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل کیا جائے، کوئی ایکشن کیا جائے. سو سینسری اسٹیمولیشن کی بات کریں گے. دی نیریٹر ہیئرس، sees, touches, tastes and smells the paper as it comes more alive to her. بہت ہی خوبصورت فیلنگز ہیں جس میں سینسری یعنی احساسات کی، محسوسات کی بات کی جا رہی ہے. انسان میں ایسی حس موجود ہے کہ جس میں وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کسی چیز کو چھو کر محسوس کر سکتا ہے. ٹیسٹ یعنی کھا کر ذائقہ جو ہے اس کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ یہ چیز خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ. اسمیلس سونگھتا ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے نیریٹر کی طرف سے وال پیپر کے لیے. It is the strangest yellow, that wallpaper. It makes me think of all the yellow things I ever saw. Not beautiful ones like buttercups, but old, foul, bad yellow things. But there is something else about that paper, the smell. نیریٹر نے واضح طور پہ اپنی نفرت کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ میں اگر ماضی میں بھی جا کر کہیں سوچوں تو مجھے سوائے بٹر کپ کے یلو کا کوئی ایسا شیڈ یاد نہیں آتا کہ جس کو یاد کر کے مجھے کوئی اچھا تاثر جو ہے اپنی پرسنالٹی پر فیل ہو. تو یہاں پر یہ جو سینس ہے وہ کون سی آ رہی ہے؟ وہ اسمیل کی سینس ہے، یعنی انسان کے سونگھنے کی حص ہے. انسان خطرے کو سونگھ سکتا ہے اگر وہ اپنے حالات کا بغور جائزہ لے. تو یہاں پر نیریٹر کو بھی اپنی لائف کے جو حالات ہیں وہ کوئی خوشگوار محسوس نہیں ہو رہے. سو ایک کویسچن ریز کیا گیا, who is the woman in the wallpaper? Like the narrator herself, the woman is trapped within a suffocating domestic pattern from which no escape is possible. However, she tears off the paper to free the woman and herself. Life جو ہے وہ ایک پریزن بن گئی, ایک قید بن گئی اس نیریٹر کے لیے. وہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر اس کے علاوہ بھی کوئی عورت موجود ہے. سفوکیٹنگ سچویشن کی وجہ سے ان پیٹرنز کے اندر ایسی پھنسی ہوئی ہے کہ وہ یہاں سے فرار حاصل نہیں کر سکتی. وال پیپر کو پھاڑتی ہے جگہ جگہ سے تاکہ وہ خود کو اور اس قیدی کو جو کہ عورت کی شکل میں ہے رہا کر سکے اس پریزن سے. فرینڈز, اس پکچر کو دیکھ کر آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو نیریٹر ہیں وہ بالکل بھی ایک نارمل انسان نہیں ہیں. وہ اپنے ذہنی توازن کو کھو چکی ہیں, جس میں وہ ڈائلاگس کو ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں sometimes I think there are many women behind, sometimes only one. I pulled and she shook, I shook and she pulled. نیریٹر کو فیل ہوتا ہے کہ اس وال پیپر کے پیچھے صرف ایک عورت نہیں ہے
کبھی اسے لگتا ہے کہ بہت ساری ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ صرف ایک ہے. Because narrator thinks that the woman is creeping on in nights, but to reach the wall she needs something to be on it, but she can't find, and tries to move the bed until it hurts her. Until morning she waits for the woman figure and thinks about it. At the morning, John comes and begs her to open the door, but she says she can't. Now everyone knows that she is all mad. When he achieves to open the door, he finds her creeping madly. When he faints, she continues creeping over him. فرینڈز یہ وہ کریٹیکل کنڈیشن ہے، ایسی صورتحال ہے کہ جس کو پڑھ کر یا جان کر ایک نارمل انسان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ریٹر کا جو رول ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت ہی یہاں پر اوور سینسٹیو فیل کرتی ہے. وہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے، اوور تھنکنگ کی وجہ سے بہت زیادہ سیکیورٹی فیل کرتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ اس وال پیپر کو پھاڑ کر اس میں سے کہیں آگے نکل جائے، اس گھر سے دور چلی جائے جو کہ اس کو عجیب لگتا ہے. وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی اور خاتون آ کر صبح کے وقت اس کی مدد کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جان چونکہ ڈاکٹر تھے اور ان کی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ ٹائملی کبھی گھر پر نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے نیریٹر کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے تھے. جب جان گھر آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جین نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا ہوا ہے، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دروازے کو کھلوایا جائے یا خود کھول دیا جائے. فرینڈز، اس ساری صورتحال میں جان جب بالآخر کامیاب ہوتا ہے دروازہ کھولنے میں، تو وہ فیل کرتا ہے کہ جین کی حالت بہت ہی نازک ہے، وہ بالکل ذہنی طور پر معذور ہو چکی ہے. وہ ایسی صورتحال دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے. فرینڈز، وکٹورین ایرا کی بات کریں گے اور پارٹیکولرلی ہم فیمنسٹ موومنٹ کی بات کریں گے تو کمزور ہونا عورت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں جذباتی طور پر بہت کمزور ہوتی ہیں. تو یہاں پر جان کا بے ہوش ہو جانا جو ہے وہ ہمیں ایک اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کہ وکٹورین ایرا میں میل ڈومیننسی کو شو کروا رہا تھا. تو یہاں پر یہ جو صورتحال تھی بالکل اپوزٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے ایموشنز نہیں ہوتے، وہ فیل نہیں کرتے چیزوں کو یا دکھ کو یا خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو یہ یہاں پر ہمیں تاثرات جو ہیں وہ سارے غلط ہوتے نظر آتے ہیں. جان اپنی وائف کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی وائف کنٹینیولی یعنی مسلسل اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے. تو یہاں رسپانس کی بات کرتے ہیں. فینٹنگ یعنی بے ہوش ہو جانا یہ ایک فیمینائن رسپانس ہے، خواتین کی ذات کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے. کنٹینیوئنگ ونس ورک وداؤٹ ایموشن از مور میل، اور مرد خود کو مضبوط رکھتے ہوئے ہر صورتحال کو بہادری کے ساتھ فیس کرتا ہے، ایموشنز کا اظہار نہیں کرتا. دیر از اے رول ریورسل، یعنی یہاں پر ہمیں جو رول ہے ایک عورت کا اور مرد کا وہ ریورس ہوتا، چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے یہ اب آپ ایز ریڈر ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ ایز ریڈر خود اپنا اوپینین جو ہے وہ دے سکتے ہیں. فرینڈز، اگر ہم امپورٹنٹ تھیمز کی بات کریں یا آئیڈیاز کی بات کریں پارٹیکولرلی اسٹوری کے حوالے سے، تو سب سے پہلے پیٹریارکی، دی سبجوگیشن آف ویمن ان میرج. نوٹ ہاؤ جان پیٹرنائزز ہر. یہ ایک تھیم ہے جو ملے گا پیٹرارکی کے پوائنٹ آف ویو سے. چائلڈ لائک ڈیپینڈنسی آف ویمن، یعنی خواتین ڈیپینڈ کرتی ہیں ہمیشہ اپنے مردوں پر، اور بالکل ایسے جیسے کہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ہر بات پر ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. سپریورٹی آف فزیشنز، اس کا ایک تھیم یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہمیں ڈاکٹرز کا رول جو ہے وہ بڑا نمایاں نظر آتا ہے. فرینڈز، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے تاکہ آپ کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج پراپر ڈھونڈا جا سکے. سو سپریورٹی یعنی برتری نظر آتی ہے کہ اس کی ڈاکٹرز کی، فزیشنز کی. یہ بھی ایک تھیم ہے اس کہانی کا. نیڈ فار ورک، انٹلیکچوئل
stimulation, and opportunities to express creativity. This is also a theme of this story. फ्रेंड्स पार्टिकुलरली अगेन इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक रिमाइंडर देती चलूँ, अगर हम की थीम्स की बात करें तो सबसे पहले व्यू ऑफ वेमेन इन 19th सेंचुरी अमेरिका, यानी अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से 19th सेंचुरी की बात करते हुए हमें ख़वातीन का जो रोल था उसको ज़हन में रखना चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर प्लेस इन दी होम, सेकंड proper role of wife and mother. Third, proper behavior is to be physically and mentally weak. जबकि अगर हम सेकंड थीम की बात करें तो वो डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. फर्स्ट, टू मच इमेजिनेशन is seen as abnormal. Second, too much emotion is diagnosed as the medical condition hysteria. Number 3, intellectual or artistic ambitions are not supported. Clash between societal expectation and women's experience. This is also a basic theme of this story. इसमें नंबर 1 जो पॉइंट है वो है मेल पावर वर्सेस फीमेल एक्सपीरियंस. नंबर 2, confinement versus creeping. Number 3, being trapped versus being liberated. Number 4, action versus inertia. Number 5, insanity versus imagination. Number 6, silence versus speech और राइटिंग. फ्रेंड्स ये तमाम थीम्स हैं दी येलो वॉलपेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लिखी शार्लेट पर्किंस गिलमैन ने, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई और आप सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लिख सकते हैं. होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.